بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کو نور سحر کی خوبصورت نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں جس پہ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور آپ کا ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج 4 رمضان المبارک ہیں، یعنی چوتھی سحری ہم کرنے جا رہے ہیں اور رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی میں ہم اگر کچھ میسر آتا ہے، دنیا کی بات اگر کریں تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر خواہ وہ راشن کی بات ہو، خواہ وہ کوئی بھی آفر آپ کو میسر آئے تو آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپن گراؤنڈ دے دیا ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو، اپنے نامہ اعمال کو اتنا بھر لو کہ جب آپ رمضان کے بعد آنکھ کھولو تو آپ کو یہ احساس ہو کہ ابھی رمضان گزرا ہے، اب یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، تمام وہ چیزیں زندگی سے ہم نے ایکسکلوڈ کر دینی ہے کہ جس سے زندگی نہ صرف ہماری ڈگمگا جاتی ہے بلکہ ڈگمگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ محمد مبین نے کرت سے پروگرام کا آغاز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز یعنی اپنے مہمانوں کے ساتھ کریں گے کہ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: 1 گزرا ہوا وقت، دوسرا بولے ہوئے الفاظ اور تیسرا ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ یعنی اگر ایک وقت گزر جاتا ہے، آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں اور وقت گزر گیا، وقت ہاتھ نہیں آتا۔ کسی کا دل آپ توڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ دل جڑ جائے، وہ دل جڑ جاتا ہے، لیکن وہ تیسری بات کہ وہ آپ پہ بھروسہ کبھی نہیں کرتا۔ تو ان 3 چیزوں کو خیال رکھیں اور سب سے بہترین چیز ہے اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھیں۔ جس دن زبان پر قابو پا لیا زندگی نہایت ہی آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر زبان کینچی سے زیادہ تیز نہ ہوتی تو اس کو 32 دانتوں کے پیچھے قید کر کے نہ رکھا جاتا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پینل میں آج موجود ہیں جو لوگ فیضان حسین صاحب کراچی نوجوان فاؤنڈیشن اور اس کی پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کو آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جیسی آپ کی پارٹی کا نام ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مفتی زاہد اسلم صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 4 رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف میری بہن بیٹھی ہیں سیدہ رامین فاطمہ سیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کہتے ہیں نا کہ پڑھنے کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے بھی ان پریشانیوں کو دور کرے جو کہ ہم زندگی میں ہمیں لاحق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی کے ساتھ سید رضوان علی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور مہد ہمیں کچھ سیکنڈ میں جوائن کریں گے سید مہد علی، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ فیضان بھائی سب سے پہلے آپ سے سوال اور پھر مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کیوں خیال آیا کہ نوجوان کی فاؤنڈیشن ایک بنانی ہے؟
اصل میں یوتھ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک کو جو رن کرنا ہے وہ یوتھ نہیں کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جتنا طبقہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو آگے لانے کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ایک پلیٹ فارم تھا جس کو 30-35 سال رن کیا لیکن کچھ آگے پایا، تکمیل تک پہنچے نہیں۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے ظلم، زیادتی، بے روزگاری، میرٹ کا قتل، اس کو دیکھ کے ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک پارٹی اور ایک فاؤنڈیشن رن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو فاؤنڈیشن، جو آپ کی جو بھی پارٹی ہے، اس کا منشور کیا ہے؟ نوکریاں دینا، تعلیم کو عام کرنا، تعلیم کے اندر جو مسئلے مسائل ان کو حل کرنا، یا جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں اس کو قابو پانا؟ ٹوٹل ہم نے ایک تو میرٹ تھا، صحیح ہے، پھر دوسری بات یہ ہمارا سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ آڈٹ تھا، پھر اس کے اوپر ہیلتھ، ایجوکیشن، اس کے اوپر ہم نے ورک کیا۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ آڈٹ نہیں ہے چیزوں کا نا۔ اب جیسے میں نے خود بھی ایک فاؤنڈیشن بنائی لیکن میں کچھ چیزوں کے خلاف تھا، جیسے فاؤنڈیشن کے اندر ہم لوگوں سے ڈونیشن مانگتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈونیشن دینا جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، جو کہ شریعت بھی کہتی ہے کہ پہلے اپنے گھر، پھر محلے، پھر رشتہ دار سے شروع کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھر، محلے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ٹرسٹ کے پیچھے، فاؤنڈیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بھروسہ ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے بھی یا نہیں؟ اس لیے دوسرا دیکھیں ہمارے یہاں پہ جگہ جگہ ہم نے پوائنٹس بنائے، بہت سارے ایسے جگہ پہ ہم نے پوائنٹس بنائے جہاں پہ ہم نے راشن کے لیے بچت بازار لگائے، سب کچھ لگائے، ساری چیزیں لگائی، لیکن میں نے دیکھا جس کا جو حق ہے، جس تک پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچ رہا، تو آپ کو یہ فیل ہوا تو پھر آپ نے فاؤنڈیشن بنائی، اور بہت اچھا ایک اقتدام ہے۔ اچھا، اس سے اٹسیلف یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کا جو نوجوان ہے یا نوجوان کراچی جو ہے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت سامنے آئے اور اپنے لیے کچھ کر دکھائے۔ ویری ویل ڈن فیضان بھائی، کہ اس کے لیے ہیٹس آف ٹو یو کہ کسی نے اچھا ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کرے گا، ہم کیوں نہ کریں، تو آپ نے اس چیز کو مثال کو سچ کر دکھایا۔ بالکل ایسے دیکھیں آپ بھی سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ کراچی میں یہ مسئلہ، کراچی میں یہ مسئلہ، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ 35 سال 40 سال سے ہم بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، حل کب ہوگا؟ کون کرے گا؟ اچھا، وہ اگلے پہ دیکھتے ہیں نا کہ مفتی زاہد صاحب کریں گے، یہ یہاں پر سید رضوان علی صاحب بیٹھے تو یہ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ میں کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ کروں؟ اس لیے ہم نے تو کیا اور ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ 6 منتھ پہلے ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ہیوی وہیکل کے اوپر، اس سے سب سے پہلے 2007 کے بعد آواز ہم نے اٹھائی۔ 2007 کے بعد 6 مہینے سے جن چیزوں کو ہم نے ایڈریس کروایا، جس میں جو آج یہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ فٹنس ہونا چاہیے، پرمٹ ہونا چاہیے، ساری چیزیں اویئرنیس، میں نے 6 مہینے پہلے جب 4 کے چورنگی پہ فرسٹ دھرنا دیا تھا، پروٹیسٹ کی تھی ہم نے، تب یہ ساری چیزیں ایڈریس کروا رہا تھا۔ آج آپ نے ایک رپورٹ سنی ہوگی کہ کسٹم انٹیلیجنس اور ایکسائز منسٹر کے درمیان پھڈا ہو گیا، کل گاڑیاں روک دی گئیں۔ جب یہ چیز میں 6 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی ہیوی وہیکل ہیں اس میں سے آدھی سے زیادہ نان کسٹم ہیں، ان کو تو نہیں روکا کسی نے، روکتے نا، فنڈ جنریٹ ہوتا ہے نا، فٹنس دیتے ہیں نا، 18,500 روپے ایک گاڑی کی فٹنس ہے، وہ دیتے تو فنڈ جنریٹ ہوتا نا۔ ٹیکس ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، بلوچستان میں ٹیکس دیا جا رہا ہے، روڈ ٹوٹ رہا ہے کراچی کا۔ یہ سارے مسائل کے اوپر ہم نے خود سے آواز اٹھائی تو آج سب کو یاد آ گیا کہ بھائی یہ مسائل ہے۔ اب اسی طریقے سے ایجوکیشن ہے، دیکھیں ہر گلی محلے کے اندر اسکولز بھی ہیں، ڈسپینسری بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ہیں سلیمانی، صرف اور صرف کاغذوں میں ہیں۔ ٹیکس بھی دیا جا رہا ہے، سیلریز بھی دی جا رہی ہیں، فنڈ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے نہیں۔ میں ابھی ایک نیا عمل میں نے سب سے کہا، ریکویسٹ کی سب سے کہ میں نے سارے اتحاد کرو اس بات کے اوپر کہ اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں جو ہماری فیسلٹیز ہے وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتی تو بچپن سے لے کے آج تک جو میں نے ٹیکس دیا ہے نا وہ مجھے ریٹرن کریں۔ کیوں کہ ظاہر سی بات ہے میں خود ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا، میرے ایریے کے اندر سرکاری اسکول نہیں تھا تو مجھ سے ٹیکس کیوں لیا؟ مجھے سیکیورٹی نہیں دے سکتی، چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا جو بھی ہو، وہ مجھے نہیں دے سکتی، تو سیکیورٹی کے نام پہ مجھ سے ٹیکس کیوں لیا؟ میں ایک موبائل میں 100 روپے کا کارڈ چارج کرتا ہوں، 30 روپے کٹ جاتے ہیں، 30 روپے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پاس اسکول نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے پیسے کیوں لیا آپ نے؟ میرے تو بچپن سے لے کے آج تک جو میں نے ایک ٹافی کے اوپر آپ کو ٹیکس دیا ایسا ہی وہ سارا واپسی ملنا چاہیے۔ اویئرنیس ہی نہیں ہے پبلک میں، ہم لوگوں نے نا گھما دیا۔ ایسا ہی ہے، تمام پارٹیز کی بات کروں گا، تمام این جی اوز کی بات کروں گا، تمام ہر کوئی اپنی سیاست، اپنی چیزوں کو چمکانے کے لیے نا عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، کوئی بھی اویئرنیس پیدا نہیں کر رہا کہ بھائی اتحاد میں برکت ہے، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اتحاد کرنے سے ہوگا کیا؟ جو کام ہے نیک نیتی سے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، توکل اللہ کریں، انسان ہے نا،
اس کی خدمت کریں, ساری چیزیں اللہ کو کریں. ہم 6 منتھ کے اندر ہم نے کراچی کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کروایا, وہ نوٹس ہوئی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں. ایسا ہی ہے. اچھا جی, اسی کے ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ آج عائشہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ شو کو جوائن نہیں کر پائیں. اچھا جی, ان کی ایک طرف سے ایک میسج آیا ان کے جاننے والوں کا, تو یس وی مس عائشہ, کیونکہ عائشہ یہاں پر ساتھ موجود ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ ذیشان بھائی آج میں یہ بات کروں گی, آج میں ایسے بات کروں گی, تو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے ہماری عائشہ باجی کو اور وہ جلدی اپنی سیٹ پر واپس آئیں, کیونکہ ایک دن نہیں اب مزید جو دن ہے وہ آپ نے ساتھ دینا ہے. اچھا جی, مفتی زاہد اسلم کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب, تقویٰ اللہ تعالیٰ پر ہم کہتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں. ہمارا اگر کوئی بھی عمل ہم کرنے جا رہے ہیں, یعنی جیسے کہ میں نے فیضان بھائی کو کوئی بات کہی کہ فیضان بھائی میرا یہ مسئلہ ہے, ویسل کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ ہے, یا کوئی بھی ABCD میں نے کہہ دیا, اور پھر میں نے کہا کہ میں نے اللہ توکل آپ پر چھوڑ دیا, لیکن پھر بھی دل میں وسوسے, پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کر پائیں گے, پتہ نہیں. تو یہ توکل جن لوگوں کے دل میں نہیں ہوتا ان کے لیے کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. 28ویں پارے کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ومن يتوکل علی اللہ, اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا فہو حسبہ, پس وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر بھروسے والی جگہ پر بھی بھروسہ کر کے چلے جائیں. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تحفظات مکمل طور پر استعمال کریں اور آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں. کوئی بھی چیز ہے, کہیں پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا کہ بھئی چھوڑ کے چلے گئے, آپ اپنی سیکورٹی بالکل نہیں کی اور آپ کہیں کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا. توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو راستے ہیں, جو تدابیر ہیں, احتیاط کی احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے پھر آپ نے بعد میں اللہ پر توکل کرنا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ بکریوں کو چراتے تھے تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے, نماز میں آپ کی بڑی دل لگی ہوتی اور آپ کے جتنے وہ مال ہوتا اس مال پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توکل کر کے جاتے تھے. لیکن طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو مال یا جو بکریاں ہوتی تھی ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جتنے بھی اہتمامات ہو سکتے تھے اہتمام کرتے تھے, پھر اللہ پر توکل کرتے تھے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنی چیزیں چھوڑ کے اور لوگوں پر توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آپ پر بھروسہ کیا. بھروسہ بھی کریں, توکل اللہ پر کریں, لیکن آپ کے جتنی احتیاطی تدابیر ہیں, جتنے تحفظات ہیں, ان کو آپ استعمال میں لائیں, بروئے کار لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تقوی اور توکل, تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری, پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا, اور توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا. تو انسان کو بھروسہ ہمیشہ رب کی ذات پر ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ اللہ پر توکل کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی آپ اپنی احتیاطی تدابیر کر کے جب اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ عرش اولا کا رب آپ کی چیزوں کی بھی حفاظت کروا دے گا, آپ کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کروا دے گا. تو جو بندہ اللہ پر توکل کر کے, احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں, ان میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی تدابیر ہیں ان کو استعمال کریں. اور روحانی جو علاج ہے, روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو وظائف بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں. قرآن کا کیا وظیفہ ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی. کہ کوئی بھی چیز آپ چھوڑ کے رکھتے ہیں, مثال کے طور پر بکری ہے, پہلے اس کو باندھنے کا بندوبست کریں, اس کے بعد اس کی سیکورٹی کا اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے اللہ پر توکل کر کے چلے جائیں, پھر عرش اولا کا رب فرشتوں کے ذریعے آپ کے ٹوٹلی مال کی بھی حفاظت کروا دے گا اور آپ کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کروا دے گا. سبحان اللہ. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے, تو آپ نے کہا کہ جب صبح اٹھتے ہو تو آیت الکرسی پڑھا کرو, اور جب رات سوتے ہو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو, چنانچہ موت کا فرشتہ نہیں آئے گا. تو وہ بندہ چلا گیا. تو اصحابہ کرام جو بیٹھے تھے تو انہوں نے کافی تشویش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو وظیفہ بتا دیا, تو کیا یہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر ایک صحابی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ پڑھتا رہے گا تو یہ ساری عمر اس کو موت نہیں آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم بکھیرتے ہوئے یہ کہا کہ جس دن اس کا وقت مقرر ہوگا یہ پڑھنا بھول جائے گا. سبحان اللہ. تو اسی کے بعد سے ہم سید مات سے گزارش کریں گے کہ
حمد باری تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد مزید ہم اپنے مہمانوں کی طرف آئیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری شان امن والوں ہو، تیری شان امن والوں ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور تیرے نام اللہ اللہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روحوں کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ ہو جل جلالہ، میں گناہ گار اللہ اللہ، میں گناہ گار ہوں خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا رحم و فضل ہے بے بہا، تیرا رحم و فضل ہے بے بہا، سر حشر رہ جائے آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، ہے دعا کہ آخری سانس تک تیری بندگی کا رہے نشہ، کبھی شان و لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی آپ کا معبود نہیں. جب آپ اپنے فیصلے اپنے رب پر چھوڑتے ہیں تو نتائج بہترین آتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور سحر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے فیضان حسین جو کہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن اور پارٹی کے سربراہ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پارٹی میں بات ہوتی ہے کسی بھی منشور کے اوپر، سب سے پہلے تو نیگیٹیوٹیز بڑی آتی ہیں. اچھا یہ کام ہم ہی کیوں کریں، اچھا آپ ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہی کیوں پرابلم ہے، سارے لوگ تو اس میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو کبھی ایسا سوال آیا آپ کے لیے؟ بہت آتے ہیں ایسے بات ہے، بولتے ہیں کہ آپ نے ٹھیکیدار کیوں لیا ہوا ہے، آپ ٹھیکیدار کیوں بن رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لوگ ہمارے، ایریاز ہمارے ہیں، ساری چیزیں ہمارے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ہم کھڑے ہوئے، ہمارے ساتھ پبلک کھڑی ہوئی،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری 5 فیب کو ہم نے ایک ریلی نکالی تھی کشمیر کی، کراچی کی سب سے بڑی ریلی تھی، امید نہیں تھی کہ 5-7 ہزار لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، تھے کیسے آئے؟ ہم نے کیا کیا، ایریا وائز جو ہے نا اسٹرگل کیا، صحیح کام کر کے دیا، جو ڈیلیور کر کے دیا، چاہے وہ سیوریج کے مسائل ہوں یا الیکٹریسٹی کے، وہ جتنے بھی تھے اس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی، ایڈریس کروایا، کام کروا کے دیا، لوگ جڑے۔ کام کرنے سے ہوتا ہے، صرف گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا، بات کرنے سے بھی نہیں ہوتا، بات کرنے سے بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں وہی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ جن چیزوں کو ہم نے ایڈریس کروایا وہ 6 مہینے بعد آئیں، لیکن آئی تو نا، ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا چیزیں ایڈریس فیضان بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں نا تو وہ چاہے دیر آئے سویر آئے آتا ضرور ہے سامنے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے بات کی کہ جو ویسلز ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں یا ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہوئی، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، جو ڈالوں کے یا ٹرکوں کے ایکسیڈنٹس ہیں، ٹینکر مافیا جو ہے ان کے ایکسیڈنٹس ہیں، تو یہ چیزیں تمام جو ہیں وہ ایڈریس کرنے سے ہیں۔ اور آپ نے جو ایک بات کی اپنی ویلفیئر کی، تو میرے مارننگ شو پہ خاتون بڑی باتیں کر کے گئیں، اور اب جب ان کو میں نے کیس فارورڈ کیا تو مجھے بڑا افسوس ہے ان کے لیے، اور وہ انہوں نے مجھے بلاک کر دیا اور یہ کہا کہ ہم تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ہم تو ایسے کرتے نہیں ہیں، اور یہ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں بیٹھ کر اگر آپ ان کا مارننگ شو دیکھیں نا تو انہوں نے کوئی فہرستیں پڑھی تھی، میں کہتا ہوں 6-7 پیج تو رٹ کے آئی تھی۔ اچھا ذیشان بھائی، میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں فیضان بھائی آپ فاؤنڈیشن کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، میں نے بولا فاؤنڈیشن کے خلاف میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، ایریا سے شروع کریں نا، ہم پہلے روڈ پہ لگانے سے پہلے میرا پڑوسی جو ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس بات کو، پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے۔ میرا پڑوسی جو ہے اس کا بچہ جو ہے اسکول نہیں جا رہا، ٹوٹی ہوئی چپل پہن رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، کیا کہا گیا تھا کہ فروٹ کے چھلکے بھی باہر نہیں پھینکنا، بالکل ایسے ہی، صحیح ہے نا، خوشبو کم، شوربہ زیادہ کر لینا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ ایک بتا دیں کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہو تو اب اس طریقے سے ہر چیز جو ہے نا، ہم پہلے میں کہتا ہوں اپنے ایریا سے سٹارٹ کیجئے، ختم ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، میں پھر وہی بات بولوں گا، سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اگر میں بھوک سے مر رہا ہوں تو اس کو ختم کون کرے گا؟ مجھے جو کاروبار ہے کون دے گا؟ ہمارے یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹھیلا مافیا، چنچی مافیا کے لیے ایک وہ چلی، فضا چلی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ختم کر دیں۔ جتنے بھی آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، ان میں ٹھیلے پتارے لگتے ہیں، کوئی سے بھی لے لیں، لگتے ہیں ان میں، لیکن ان کو ایک جگہ دی جاتی ہے، ایک پراپر طریقے سے دی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوا میں اڑ کے تو نہیں آ کے لگ گئے، ابھی آپ کے آفس سے تھوڑے سے آگے آپ جائیں گے رائٹ سائڈ کے اوپر پریکاس کی فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ اٹیچیز جو سوٹ کیس ہوتے ہیں، اس کی شاپس بنائی ہوئی ہیں، لیکن مہنگے ہیں بڑے، میں لے چکا ہوں وہاں سے ایک دفعہ۔ ذیشان بھائی آپ یہ بتائیں کہ پریکاس کی بنائی ہوئی ہیں فٹ پاتھ کے اوپر، کیسے بن گئیں؟ ڈپارٹمنٹ کا ہے، ادارہ کا ہے، آج اتنے سالوں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر دوبارہ آ کے اس کو کریں گے۔ پھر 15,000 روپے کا ٹھیلا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے جانے کے لیے پھر اس غریب آدمی سے 5,000 روپے مانگنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ ایسا ہی ہے، تو چیزیں تو مینج سندھ گورنمنٹ کرے گی نا۔ اصل میں ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے جو فقدان لگتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سب ہو رہا ہے، پہلے بڑے مگرمچھ کو ہاتھ ڈالیں، جو کہ چھوٹے کو تو آپ پکڑ لیں گے، وہ بیچارہ کیا کرے گا، بڑے مگرمچھ تو ہاتھ نہیں آتا نا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں فیضان بھائی کہ ہمیشہ جو اچھائی ہے وہ چھوٹوں سے شروع کریں، یعنی اگر کسی گھر میں راشن نہیں ہے، مفتی صاحب بھی اس کو دیکھیں گے کہ آپ باہر سے مت شروع کریں، اپنے خاندان میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی رشتہ داری میں ایسا بندہ ہوگا جو فاقے کاٹ رہا ہوگا۔ دیکھیں میں نے فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ کے اندر جو دیکھا نا، وہ دیکھا ہمارے بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو باہر ملک کے اندر ہیں موجود، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جو یہ خیرات زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں، فدیے کے پیسے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ نہیں دیتے، کیونکہ آلریڈی وہ چلے وہ ہمیں دینا، وہ پھر ہم لگائیں تو سمجھ، جیسے ابھی سردی کے اندر مجھ سے کینیڈا سے کسی نے رابطہ کیا، اس نے مجھے جو یہ لحاف وغیرہ ہوتے ہیں نا، جی وہ اس کے پیسے بھیجے اور کہا کہ آپ سول ہاسپٹل، جینا ہاسپٹل وغیرہ میں وہاں پہ دے دیں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ملک میں نہیں تھا، نہیں دے سکتا تھا، وہاں پہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ہر چیز پراپر طریقے سے مینٹین ہوئی ہے۔ آپ نے ہاسپٹل میں دیا یا لوگوں کو دیا؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں پہ سندھ سے آئے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، پنجاب سے لوگ وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو بیچارے روڈ اور فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں، ان کے پاس سردیوں میں تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس کی ہی ریکمنڈ تھی کہ مجھے جو اس طریقے سے آپ یہ کر کے دیں۔ تو فاؤنڈیشن اور میں سمجھتا ہوں ویلفیئر جتنی بھی ہیں،
اس حساب سے تو بہتر ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں یا جو لوگ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ایسے ہیں جیسے ابھی بہت سارے ہمارے دوست سے آ رہے ہیں وہ روڈز پہ نہیں نکل سکتے, ویل سیٹ ہیں ساری چیزیں, تو انہوں نے دے دیا فنڈ کہ بھائی یہ فیضان بھائی یہ فنڈ پکڑیں اور یہ لوگوں میں جو ہے نا تقسیم کر دیں, چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو, راشن کی صورت میں ہو, وہ تو اس طریقے سے تو سمجھ میں آتا ہے. لہٰذا میں تو اپنے نیچے بھی اسٹاف کو بھی یہی کہتا ہوں کہ پہلے دیکھو اپنے گلی محلے میں اپنے بالکل ایسے ہی کہ گلی محلے سے پہلے گھر پہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں. اچھا اب دینے کے بعد بھی فخر مت کریں کہ جو رب آپ کو دے سکتا ہے وہ سب کو دے سکتا ہے. اور اب مفتی زاہد صاحب کے پاس آتے ہیں. مفتی زاہد مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ تو ہر ایک پر واجب ہے جو افورڈیبل ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ دینے کے بعد جو ایک تکبر آتا ہے کہ میں نے اس کو دیا کیونکہ اس کی میں نے مدد کی, تابع ہونا چاہیے اس کو میرا, اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم کا پارہ نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ, اس کے اندر فضیلت بیان کی گئی مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ کوئی اگر 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ اس کو 700 گنا ملتا ہے. 700 تک, یہ تو بات سمجھانے کے لیے ہے, صحیح, وگرنہ رب کی بارگاہ سے بے حساب ملتا ہے. اچھا جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں, قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو ذلیل کر کے یا اذیتیں پہنچا کر باطل نہ کرو. کیوں کہ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ, کہ جو لوگوں کو دکھلاتا ہے کوئی نیکی کر کے, تو فرمایا کہ ولا یؤمن باللہ, اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کا یہ نہ یقین ہوتا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں یا نہیں دکھاؤں, میں جس خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جو ریاکاری کریں, دکھلاوا کریں, ان کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. لا تبطلوا صدقاتکم, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو, باطل نہ کرو, خراب نہ کرو. تو اس کے اندر اچھا دکھلاوے میں 2 باتیں آتی ہیں. ایک تو دکھلاوا یہ تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو. اچھا بعض اوقات بعض جگہوں پر دکھلاوا کرنا بھی چاہیے. وہ کون سی جگہ ہیں؟ ایسی جگہیں, ایسے علاقے جہاں پر لوگوں میں رجحان ہی نہ ہو, جہاں پر لوگوں کو خرچ کرنے کا شوق ہی نہ ہو, تو ان کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے آپ ان کے سامنے وہ نیکی کریں تاکہ ان کو شوق پیدا ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. باقی اگر یہ ساری چیزیں کر کے لوگوں کو دکھلانا مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ بیکار ہے. وہ اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو, جیسے میں نے لیا فیضان بھائی, سوری آپ کو کہ فیضان بھائی آپ کو میں دینے والا رکھتا ہوں اس طرح کہ انہوں نے مجھے دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد فیضان بھائی کا یہ نیچر ہے کہ میں اگر کہیں پر غلط بھی بولوں تو یہ بندہ مجھے نہ ٹوکے کیونکہ میں اس کو صدقہ زکات دیتا ہوں. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ بات ہم جو کرتے ہیں کہ کسی کی مدد کرو تو یہ بھی تک کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالو کہ کہیں تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے. اچھا مدد کرنے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدد کی ہے, حالانکہ سامنے والے کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کا ایک فرض ادا کرنے میں اہم کردار ادا کیا. سبحان اللہ. مثال کے طور زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, اور جس نے لے لی ہے اس کی مہربانی ہے. ایسا ہی جس نے لی ہے اور آپ نے فطرہ دے دی ہے تو آپ نے اس پر احسان تھوڑی کی ہے, تو آپ نے تو اپنا قرض اور اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ بطور مسلمان آپ پر تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہی والی چیزیں کہ آپ کو چیزوں کو خیال سے رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ سیدہ رامین فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں و روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں و روح و نظر.
جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی۔ اور یہی کہتے ہیں کہ جب مدینے کے سفر پر جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے، گھڑیوں کی ٹک ٹک بند ہو جائے اور ساری زندگی مدینے میں ہی بسر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرے اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، اور ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ نور سحر میں۔ اور ایک چیز میں کیمرہ اگر فوکس ہو جائے کہ رضوان صاحب کے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ان کا بیٹا بیٹھا اور الٹے ہاتھ کی طرف ان کی بیٹی بیٹھی ہے، یعنی نعمت اور رحمت کے درمیان وہ بیٹھا اور تینوں ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کا پڑھنا قبول کرے اور ان کے کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل آسان کرے، آمین۔ جی فیضان بھائی کی طرف آتے ہیں۔ فیضان بھائی آپ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے؟ مبارک ہے نا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صلاۃ التراویح نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اچھا اس کے اوپر تھوڑی اسٹڈی کی، کچھ علماء کرام سے بھی پوچھا کہ کہیں پر ثابت کیا کہ 8 ہے، کہیں پر کہا 20 ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ۔ تو میں تو صرف اتنا ایک پیغام ہے، ریکویسٹ کہ فٹ بال گیم، اسنوکر، کرکٹ میچ، ان سے تو بہتر ہے پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر لوگ عبادت کر رہے ہیں تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بھائی سننے والے، ان سے کہ بھائی کسی کو بھی اس طرح موٹیویٹ نہ کریں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اس تفرقے میں نہ پھیلائیں کہ 8 پڑھی 20 پڑھی یا یہ پڑھی۔ بس یہ تھا کہ کافی دن سے جو ہے نا رمضانوں میں سب سے زیادہ یہ چل جاتی ہے بھائی فٹ بال گیم بھی تو کھیل رہے ہیں نا۔ نہیں، دوسری بات یہ کہ مجھے فیضان بھی ایک چیز پرابلم ہے کہ استغفر اللہ، اگر میں غلط ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ڈھول باجوں کا رواج ہے وہ تو کنفرم نہیں ہے نا کہیں پر، وہ تو ویسے گناہ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے سے بکنگ کروا دیتے کہ 2 دن ہم چھٹی لیں گے کیونکہ یہ کام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جس کا واقعی میں گناہ ہے، نامہ اعمال میں برائی لکھی جاتی ہے، سب چیزیں کرنا، اور جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سننے کا ثواب دے رہا ہے، یعنی ایک لفظ کے بدلے 70 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو آپ پورا قرآن مجید سنتے ہیں، پھر اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، پھر آپ جب سجدہ ریز ہوتے ہیں، پیشانی کو سجدہ ریز کرتے ہیں، تو اس کے کتنے درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ روکتے کیوں؟ روکتے ہیں، بہت سارے روکتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھا کہیں پر، ابھی جیسے ہم نے 10 روزہ تراویح، ہمارے جتنے بھی ٹاؤن آفس اور یوسیز آفس ہے نا، وہاں پہ ہم نے 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا، تب کہیں سے آواز آ رہی بھائی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پڑھ تو رہے ہیں نا، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا، پڑھنے دیں آپ یہ نہ بولیں کہ 8 پڑھیں 20 پڑھیں یہ پڑھیں۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا نا 20 تراویحوں کا، مفتی صاحب اس بات کو بہتر کریں گے۔ ایسے ہی اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی چیزیں بھی فالو نہ کرو نا۔ قانون کس نے بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا نا۔ ایسے ہی تو آپ یہ تفرقہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ پبلک کو اویئرنیس دیں، بولیں بھائی پوری رات جب تک جتنی طاقت ہے پڑھے، اللہ کا ذکر کے، رمضان پتہ نہیں اگلے سال ملے نہ مل، ہو سکتا ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد میں گھر تک نہ پہنچوں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ مہمان ہم ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اچھا ایک چیز اور ہے، ایک بات نہیں میں پوچھ رہا ہوں، 10 روزہ میں تو 3 پارے روز کے ہو گئے، صحیح ہے، تو کتنی دیر میں آپ کو مفتی صاحب ختم کرا دیتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں، اچھا ہم نے جو ہے وہ سلو ایسا نہیں ہے، تلفظات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کے اوپر یہ رکھا ہوا ہے، ہم نے ٹائم بڑھا دیا ہے، ہم نے 11:15 بجے ختم کرتے ہیں ہم، کہ بھائی سلو پڑھائیں، ہم کوئی ضرورت نہیں، ہم 10 لوگ بہت ہیں۔ اچھا اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ 10 روزے کے بعد ہم گھر جا کے سو جاتے ہیں یا بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ میں سب کو کہتا ہوں بھائی اب مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، لیکن چھوڑو مت، قیام اللیل پڑھ لو، لیکن پڑھو،
تو لوگوں میں موٹیویشن یہ دینی چاہیے ہمیں کہ بھائی پڑھیں، جتنی بھی 8 سمجھ میں آ رہی ہے 8 پڑھیں، 20 آ رہی ہے سمجھ میں 20 پڑھیں، لیکن پڑھیں. لیکن ایک بات میں بولوں گا فیضان بھائی، ابھی تک جتنی بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، فوکس آن ماشاءاللہ نماز. سلام ہے بھائی آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسا ہی رکھے، مطلب اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی دے. ظاہر صاحب ایسا ہی ہے کہ کتنے عرصے سے ایک دوسرے کو ہم تو جانتے ہیں، فیضان بھائی سے میری پہلی ملاقات ہے، لیکن میں نے جب بھی دیکھا تو یہ دیکھا کہ ہم نے اتنے راشن بانٹ دیے، ہم نے اتنا یہ کر دیا، لیکن نماز کی ترغیب کسی نے نہیں دی. مطلب ایک شخص جو پارٹی کا مین لیڈر ہے وہ اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پڑھو اور اس کے بعد مسجدوں کو آباد کر دو. تو ایسی پارٹیز اگر ہمارے پاس موجود ہے. فیضان بھائی اب آپ نے دوبارہ ضرور آنا ہے. اب یہ میں اس پہ ریکویسٹ کروں کہ آپ نے جو نماز والی بات کی ہے نا، تو اس پہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے ٹائم نکل، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پر بات کرنا بہت عام ہوتا ہے لیکن اچھی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مفتی زاہد صاحب وہ ایک ہستی ہیں جو کہ حوالوں سے چیزوں کو بتا رہے ہیں. مفتی صاحب ایسے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تراویح سے. دیکھیں روکنے والے تو بے وقوف ہی ہیں. اصل میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک کے اندر نمازیں پڑھی ہیں. یہ جو تین وطر 4 فرض اس کے بعد 20 رکعت ثابت ہیں خود. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کے پہلے دن آئے، حضور کی اقتداء میں نماز شروع کر دی، مسجد بھر گئے. دوسرے دن تو اس سے بھی ڈبل تعداد ہو گئی، تیسرے دن اس سے بھی بڑھ گئے. تو چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت کو ترک کیا تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ تراویح فرض ہے، بلکہ یہ چیز لازم ہو گئی ہے کہ یہ تراویح سنت موقدہ ہے اور باقاعدہ رکعتوں کی تعداد اور طریقہ کار اور امام کے پیچھے پڑھنا یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا. اور یہاں پر میں آپ کو عظیم روایت بتا دیتا ہوں کہ رمضان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 روزہ رکھا جاتا ہے، نمبر 2 تراویح. اور تراویح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. حدیث پاک کی روایت سن لیجئے، کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 174، حدیث نمبر ہے 6629. اچھا یہی روایت مستدرک حاکم، اس کی جلد 1 صفحہ 740 ہے اور حدیث نمبر ہے 2036. اور یہی روایت شعب الایمان جلد 3 صفحہ 311 اور حدیث نمبر ہے 1994. مسند فردوس اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 ہے، حدیث نمبر ہے 3815. اچھا حدیث کیا ہے؟ جو روکتے ہیں نا ان کے لیے جواب ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب آئے گا نا تو آپ کا روزہ اور قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اور یہ دونوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سنتا تھا یا مجھے پڑھتا تھا. اور روزہ کہے گا مالک میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور یہ رک گیا. تو ان کی شفاعت کو تسلیم کیا جائے گا. قرآن اور روزے رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک بات اور کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، دروازہ ریان، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو روزے کی اتنی اہمیت ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اور مفتی صاحب تو ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن فیضان بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے دوبارہ ضرور آنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم سید رضوان علی سے کہیں گے کہ نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ یہاں پہ اختتام پذیر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے
تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو قوے مصطفیٰ کی، مجھ کو قوے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی۔